بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے اپنا سبق 4.1 اور سبق کا نام ہے اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق جو ہم سب کو اپنانے چاہیے، وہ اچھے اخلاق جو ہم سب کی ضرورت ہے، اور ان اچھے اخلاق کی مدد سے ہم ہر چھوٹے اور بڑے کی نظر میں اچھے بن سکتے ہیں، اور سب سے اہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس کا پہلا لیکچر پڑھیں گے، اور پہلا لیکچر ہمارا ہے ایک SLO سے متعلق، اور وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اچھے اخلاق کے متعلق جان سکیں، یعنی ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک دہرائی کے کچھ سوالات ہیں۔ اساتذہ کرام یہ سوالات اور اس سے متعلق کچھ دیگر سوالات بچوں سے پوچھیں اور زبانی ان سے جوابات لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ پچھلے سبق میں ہم نے 2 اچھی عادات پڑھی تھی اور ان کا تعلق بھی اخلاق سے ہے۔ اگر ہم اچھے مسلمان کہلانا چاہتے ہیں اور منافقت سے، جو کہ ایک بہت بڑی برائی ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان 2 اچھائیوں پر ضرور عمل کرنا چاہیے جو کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی اور جو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہم نے سیکھی۔ اور وہ کون سی تھی؟ نمبر 1 سچائی یعنی صداقت، سچ بولنا، اور نمبر 2 امانت داری یعنی کسی کی امانت کو اسی طرح محفوظ رکھنا اور اس کو واپس کر دینا۔ یہ بھی 2 اچھے اخلاق سے متعلق ہے، اور آج کے سبق میں بھی ہم مزید کچھ اچھے اخلاق کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کوئی سی 2 اچھی عادات کون سی ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم میں ہونی چاہیے، اور دوسری بڑوں کا احترام کرنا کیسی عادت ہے آپ کے خیال میں؟ آپ جلدی سے ان سوالات کے جوابات دیجئے زبانی اپنی نشست پر کھڑے ہو کر، اور اس کے بعد ہم سبق کا آغاز کریں گے۔ جی تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ آپ نے مختلف بچوں سے سنا اور کئی اچھی عادات اور کئی اچھے اخلاق کے بارے میں آپ نے سیکھا۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اور اسی پر قرآن اور سنت میں بہت سی مثالیں اور بہت سے احکام ہمیں ملتے ہیں۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، اور وہ کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور ارشاد مبارک کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین مسلمان، سب سے اچھا مسلمان کسے قرار دیا؟ فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے تم میں سب سے اچھا ہو، یعنی تم میں سے، کیا مطلب؟ مسلمانوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ تو اگر ہمیں اچھا بننا ہے اور اچھا مسلمان بننا ہے تو حدیث کی روشنی میں ہمیں اچھے اخلاق اپنانے چاہیے اور اچھے اخلاق سے سب کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ ہے اس کی اہمیت جو ہمیں سنت سے معلوم ہوتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ ہم نے تو یہ جان لیا کہ اچھے اخلاق اچھی چیز ہے، ان کو اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرتے ہیں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اخلاق کہتے ہیں عادت کو، روزمرہ کی جو آپ کی عادت ہوتی ہے، اخلاق کہتے ہیں عادت کو۔ اور خلق، اخلاق جمع ہے خلق کی، اور خلق کا معنی کیا ہے؟ عادت۔ اب اچھے اخلاق بہت آسان ہے، مطلب اچھی عادات۔ تو ہمیں روزمرہ زندگی میں، چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے ہم گھر سے باہر ہوں، چاہے ہم نماز پڑھنے جائیں، چاہے ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں، چاہے ہم کمرہ جماعت میں بطور طالب علم بیٹھیں، چاہے ہم کسی کے ساتھ مل کر کھیلیں، یا ہم کسی کے ساتھ ویسے ہی بات چیت کریں، ہر موقع پر اچھی عادات اپنانا، اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق اپنانے کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، اچھے اخلاق سے معاشرہ بہتر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب آپ گھر میں اچھے اخلاق اپناتے ہیں، گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ جب آپ باہر دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ آپ کا رویہ جب اچھا ہوتا ہے تو وہاں کا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ جب آپ کمرہ جماعت میں اچھے اخلاق اپناتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ اساتذہ کرام ہوں یا آپ کے دوست ہوں، تو اس سے بھی کمرہ جماعت کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں پر رہیں، چاہے وہ گھر ہو، باہر ہو، بازار ہو، دوست ہو، کمرہ جماعت ہو یا کھیل کا میدان ہو، ہم ہر جگہ کا ماحول کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے وہ مزید بہتر ہو اور مزید اچھا ہو۔ اب قرآن مجید میں اچھے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ آپ ذرا دیکھیے، قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف فرمائی گئی بہت سے مقامات پر، اس میں سے ایک مقام کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق بھی ہیں، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ
خلق عظیم، سورۃ القلم آیت نمبر 4۔ اور اخلاق تمہارے بہت اعلیٰ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف اور توصیف فرمائی گئی ہے قرآن مجید میں، تو اس میں سے ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بہت اعلیٰ ہیں۔ اس کا مطلب یہ اتنی اچھی عادت ہے اور یہ اتنی عمدہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے اور قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، کہ بہترین مسلمان اس کو قرار دیا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اخلاق کے بارے میں جانا اور اچھے اخلاق کو سمجھا کہ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے اور ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ اچھے اخلاق اپنائیں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو کہ بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ کتاب میں جو متعلقہ اقتباس ہے اس کی بلند خوانی کر لیجئے اور اساتذہ کرام اس موقع پر موجود ہوں اور بچوں کی رہنمائی کریں، اور اس کے بعد مشق میں موجود وہ سوالات جو کہ آج کے حاصل تعلم سے متعلق ہیں، چاہے وہ درست ترین جواب کا انتخاب ہو، خالی جگہ پر کرنا ہو یا مختصر جوابات لکھنے ہوں، آپ نے ان کو ابھی کمرہ جماعت میں حل کرنا ہے، اور جو سوالات رہ جائیں آپ نے گھر میں گھر کے کام کے طور پر ان کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آج کی سرگرمی جو کہ نہایت اہم ہے وہ کیا ہے؟ آپ اپنے دوست میں کون سے اچھے اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں؟ کوئی سی 3 عادات لکھیں یا کوئی سے 3 اخلاق لکھیں اور اساتذہ کرام کو دکھائیں، نیز خود بھی ان عادات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ جلدی سے اس ویڈیو کو یہیں پر روک لیجئے اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دوست میں یہ 3 اچھی عادات یا 3 اچھے اخلاق ہونے چاہیے، ان کو اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھیے اور اساتذہ کو دکھائیے۔ جی تو بچوں، آپ نے یہ سرگرمی کر لی ہے، اب ہے آپ کے لیے گھر کا کام، اور گھر کا کام بہت آسان اور بہت اچھا ہے۔ آپ نے اپنے والد یا والدہ کے جوتے صاف کرنے ہیں۔ یہ بہت اچھی عادت ہے والدین کی خدمت کرنا اور ان کے کام آنا اور ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے ان کی خدمت کرنا۔ اس میں سے ایک گھر کا کام آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے اگلے دن آ کر ضرور بتانا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا، اپنے والد یا والدہ کے جوتے صاف کیے۔ اس کے بعد آج ہم نے اچھے اخلاق کے بارے میں جانا کہ اچھے اخلاق سے مطلب ہے اچھی عادات، اور اچھی عادات کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس کا حکم دیا ہے، اور ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سبق آپ نے خوب غور سے سنا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اس ویڈیو کے نیچے اس کا لیسن پلان، ورک شیٹ اور پی پی ٹی موجود ہے جو کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔